اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں اس شیطان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شک والی بات کو یقین بنا کر مسلمانوں میں پھیلا کر ان کو گمراہ کرنے کی شیطانی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس شیطان کی اولاد کا نام غلام مجتبیٰ ہے اور اس کا ٹریڈ مارک GM ہے، یعنی گریٹ ملعون۔ اپنی شیطانی اور جھوٹی ویڈیو میں اس نے سرکار گوھر شاہی پاک کی کراچی کے ایک پروگرام کی ویڈیو چلا کر لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ اس میں گوھر شاہی پاک اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ سرکار گوھر شاہی پاک نے تو لندن کے کامل ولی اللہ شیخ ناظم اور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان ارشاد فرما کر اپنا خیال بھی ظاہر فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کو ان کا چہرہ مبارک دکھا دیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں کسی دینی جماعت کے راہبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ امام مہدی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی پاک نے تو ایک دینی جماعت کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ پوری دنیا بخوبی جانتی ہے کہ من جانب اللہ امام مہدی علیہ السلام بے شمار دینی جماعتوں کے راہبر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی دینی جماعت ایسی ہو کہ وہ امام مہدی کے ظہور اکبر پر ان کا ساتھ دینے والی ہو، اس لیے سرکار گوھر شاہی پاک نے پاکستان کی دینی جماعت کا ذکر فرمایا۔ سرکار گوھر شاہی پاک نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں۔ امام مہدی کی نشانیاں بیان کرنا امام مہدی بن جانا نہیں ہوتا۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تو سرکار گوھر شاہی پاک کا ویڈیو فرمان موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ سنیے اصل حقیقت اور ضرور بضرور لعنت بھیجیے غلام مجتبیٰ گریٹ ملعون پر اور اس شیطان کو دنیا میں لانے کا سبب بننے والے بے حیا مرد اور بے حیا عورت پر کہ حقیقت کو جانتے بوجھتے بھی ان کا گندا تخم ڈالر کے لالچ میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے سرکار پاک کا فرمان مبارک۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہندی ہوگا وہ کچھ دکھائے گا میں کرتب، سبحان اللہ۔ ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا نا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں تم سے ہدایت ہوئی، ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اس فرمان وضاحت کے بعد اس بے غیرت شیطان ملا عیسو غلام مجتبیٰ کا شیطانی وار ناکام ہوا۔ یہ گریٹ ملعون ابن گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ نہ جانے کیوں جانے یا انجانے میں لفظ اشارے استعمال کر گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ غلام مجتبیٰ ملعون خود بہت سارے اشاروں کی پیداوار ہے، تبھی یہ حرامیوں والے کام بڑے ڈھٹائی اور بے انتہائی بے غیرتی کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، بخاری و مسلم میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا بدن درست رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو پورا بدن فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ خبردار رہو، وہ دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان یا مولوی کا دل درست نہ ہو
اور غلام مجتبیٰ شیطان کی طرح ذکر قلبی کا دشمن ہو تو ایسے بدبختوں کا پورا جسم چلتا پھرتا فساد ہوتا ہے۔ اس فساد کا ثبوت کذاب غلام مجتبیٰ جی ایم یعنی گریٹ ملعون نے اپنی اس ویڈیو میں دیا ہے۔ اس ملعون نے فساد یہ پھیلایا ہے کہ اپنی ویڈیو میں اس نے سرکار گوھر شاہی پاک کے بیان مبارک کے ساتھ فوراً ہی مفتی اکمل صاحب کا ایک پرانا بیان ملا دیا کہ جس میں مفتی صاحب نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ دونوں ویڈیوز ملانے کا مقصد یہ فساد پھیلانا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مفتی اکمل صاحب نے سرکار گوھر شاہی پاک کے فرمان مبارک کی مخالفت میں بیان دیا ہے۔ نعوذ باللہ، مفتی صاحب کا بیان سنا جائے تو انہوں نے کہیں بھی سرکار گوھر شاہی پاک کے کسی بھی فرمان مبارک کی مخالفت نہیں فرمائی ہے، اور یہی ثبوت کافی ہے اس ملعون خنزیر نما ملا سو غلام مجتبیٰ کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑ جانے کا۔ مفتی اکمل صاحب کا ایسا تھپڑ کہ جس کی گونج اس کذاب کے آباء و اجداد اپنی قبروں میں سن کر اس ملعون سور کو بددعائیں بھی دے رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب نے تو امام مہدی علیہ السلام کے قرب قیامت ظاہر ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی چند ایک بڑی نشانیوں کے سوا تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، مفتی محمد اکمل صاحب اہل سنت کے باکمال مفتی ہیں۔ ہم ان سے بہت سے شرعی مسائل کے حل میں مدد بھی لیتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی جو کلپ جی ایم یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ نے لگائی ہے، اس میں 2 جملوں کی تصحیح کرنے کی جسارت کروں گا کہ مفتی صاحب نے امام مہدی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام طواف میں مصروف ہوں گے کہ غیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کے ولی امام مہدی ہیں، جبکہ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں شدت سے اندازہ ہے کہ کذاب ملعون غلام مجتبیٰ اور اس جیسے گنے چنے علماء سو کے نفوس امارہ سرکار گوھر شاہی پاک کی شان سے بہت پریشان ہیں، اور ان کو خوف ہے کہ کہیں یہی ہستی پاک تو امام مہدی نہیں، اس لیے یہ اپنی ویڈیوز میں اپنے نفس امارہ کی آواز ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی پاک نے امام مہدی علیہ السلام کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمے سے لکھی ہوئی مہر مہدیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب جس کے بھی پشت پر یہ مہر مہدیت اللہ عز و جل نقش فرما کر بطور امام مہدی علیہ السلام ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے اور ان کے لیے ناصر بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، سرکار گوھر شاہی پاک کی ایک شان کرامت یہ بھی ہے کہ جو کوئی اس ہستی پاک سے بغض کر کے ان کے خلاف بھونکتا ہے، اس پر اللہ عز و جل کی عظیم لعنت فوراً پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خبیث کذاب بغض گوھر شاہی میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بول رہا ہوتا ہے، اور قرآن کا فرمان ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے سب کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔